بٹ صاحب یہ فرمائیے گا کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات فیوچر میں کیسے ہوں گے؟ کیوں ابھی تو ہم صرف خدشات سے دیکھ رہے ہیں ان کو کہ اگر وہاں پہ ان کا انقلاب کامیاب ہو جاتا ہے تو کہیں پاکستان ایکسپورٹ نہ ہو جائے، اور اگر وہاں پہ حالات خراب ہو جاتے ہیں تو حالات کی خرابی پاکستان ایکسپورٹ نہ ہو جائے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ طالبان کی ابتدا بڑی اچھی ہوئی. انہوں نے کہا سیاسی انتقام نہیں لیں گے، خواتین کو آزادی ملے گی، امریکیوں کے لیے کام کرنے والوں کو بھی آزادی ہوگی، اور اس کے علاوہ جو بھی ہمارے ہیں ہم ساروں سے مذاکرات کریں گے، ہم لڑائی نہیں لڑنا چاہتے، ہم افغانستان کسی پرائی جنگ میں شریک نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک بڑا اچھا جسچر تھا شروع میں، پاکستان کا شروع میں بڑا اچھا جسچر تھا جو سلامتی کونسل کے اجلاس کے فوراً بعد کہ ہم اس طرح جمپ اپ اینڈ ڈاؤن اور وہ کریں گے تو ہم اپنی زمین کسی خلاف استعمال ہونے دیں گے، اور ہم دیکھیں گے اور ویٹ اینڈ سی کریں گے. تو وہ یہ دو بڑے اچھے. لیکن اب بنیادی طور پہ یہ ہے کہ فوراً جیسے ہم ہوتے ہیں، ہمارے ملک میں دو طبقہ فکر ہے. ایک ہے جشن طالبان منانے والے، ان کو بھی کہنا چاہیے خدا کا خوف کریں، اپنے ملک پہ رحم کریں. اور ایک ہیں جو کابل سے بیٹھ کے ہمیں گالیاں دیتے رہے، ہمارے قوم پرست کابل سے بیٹھ کے گالیاں دیتے رہے. اور کچھ ہمارے ملک میں جو کابل سے جن کو امدادیں ملتی تھیں، جن کو چیزیں ملتی تھیں، جن کو فیڈ بیک ملتا تھا، اسکرپٹ ملتا تھا، اور وہ ہمارے ملک میں بیٹھ کر ہمارے ملک کے خلاف کرتے تھے، وہ بھی یتیم ہو گئے، دونوں یتیم ہو گئے. تو وہ جان چھوٹی، امریکی غلاموں سے جان چھوٹی، بھارتی پٹووں سے جان چھوٹی کابل سے، اور نمک حراموں سے جان چھوٹی. یہ افغان ایک پورا نمک حرام ایک ہسٹری ہے. کسی فورم پورا نہیں، یہ جو میں ان کی بات کر رہا ہوں جو حکمران تھے، اشرف غنی صاحب، کرزئی صاحب، انہوں نے باقی افغان کو نہیں، میں دو جملے، اور یہاں پہ پاکستانیوں کی دل آریزی نہیں ان کی بات نہیں کر رہا، آپ سمجھے، میں اسی بات پہ آ رہا ہوں. میرے گورنمنٹ کی بات نہیں، میں کہہ رہا ہوں کرزئی صاحب، اشرف غنی صاحب، امر اللہ صالح صاحب، 25 لاکھ افغان شہری جو ہے پاکستان میں، سر وہ میرے لیے قابل احترام ہے. ہم نے 40 سال اپنے گھر میں. سر میری بات تو سن لینا. بھٹی صاحب بہت سخت نہیں میری بات سنیں، نہیں میری بات، میں کہہ رہا ہوں میری بات تو سنیں. آپ کی دل شکنی دل آزاری ختم کرتا ہوں نا، بات تو سنیں. پہلی یعنی یہ جو ہمارے پختون افغانستان، ہمارے جو اپنے، ان کو سلام، جو وہاں قوم ہے ان کو سلام. میری بات ہے امر اللہ صالح، میری بات ہے حامد کرزئی، امر اللہ صالح وہی بیٹھا ہوا، ہاں میری بات ہے اس سے اشرف غنی وہی بیٹھا، میری بات ہے حامد کرزئی دوبارہ گورنمنٹ کا حصہ، محب اللہ وہ جو جس نے پاکستان کو غلیظ گالی دی. میں ان کی بات کرتا ہوں، یا ان ساروں کی جو افغانستان میں جس وقت وہ پورا انڈین سارا تھا. باقی سارے میرے پختون مجھ سے، میری جان بھی ان کے لیے حاضر ہے ان کے. لیکن دوسری بات، اب یعنی ہم نے ہر فورم پہ، آخری فورم بھی دیکھ لینا، یا تاشقند یا جو تھا، وہاں اشرف غنی صاحب نے کیا کیا، اور اس کے بعد کسی فورم پہ انہوں نے ہمارے ساتھ دو لفظ اچھے بھلائی کے نہیں رہے. اب تو طالبان ہے، لیکن اب طالبان کے ساتھ ہمارے کیسے ریلیشن ہوئے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اگر تعلقات اچھے کر لیتے ہیں ہم پھر پھنس جائیں گے، اگر ہم تعلقات ٹھیک نہیں کرتے پھر پھنس جائیں گے. اور دیکھیے نا، یہی تو ویٹ اینڈ سی ہے، یہی تو ہے. ابتدا بڑی اچھی ہے دونوں طرف کی، طالبان والی بھی اور ادھر بھی. لیکن اب اس کا آگے جو روڈ میپ ہے وہ بڑا وہ اس کا کہ اس میں کیا کرنا ہے. کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں کرنی اس مرتبہ، اور اس مرتبہ ہم نے کوئی افغان ریفیوجی نہیں لینے. اس مرتبہ ہم خود اپنے ملک میں ریفیوجی بنے ہوئے ہیں. ہماری معیشت دیکھیں، ہمارا سارا دیکھیں. ہم نے 30 لاکھ 25-30 لاکھ افغانیوں کو برداشت کر کے حاصل کیا کچھ بھی نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اگر فرض کریں وہاں سے امیگرینٹس آتے ہیں تو وہ اس کے لیے نہ بارڈر بند کریں خدا کے لیے، کسی کو نہ لیں. انٹرنیشنل بانڈنگ ہے، میں کہہ رہا ہوں انٹرنیشنل سر حد ہو گئی ہے. فرض کریں یو این نے امریکہ میں کیا سمجھتا ہے؟ امریکہ نے کبھی خوش ہوا ہے؟ یورپ ہم سے کبھی خوش ہوا ہے؟ مغرب کبھی خوش ہوا ہے؟ افغانستان کبھی خوش ہوا ہے ہم سے؟ ہم انسانی بنیادوں پہ آپ کو کرنا پڑے گا، نہیں کرنا چاہیے سر. کرنا پڑے گا خدا کے لیے. 24 کروڑ عوام جو یورپ کو کرنا پڑے گا، یہ جو اپنے ملک میں ہم خود ہی مہاجرین بنے ہوئے ہیں، ہر چیز میں ان کا خیال کریں. سب سے پہلے ان کو تو خدا کے لیے کچھ کریں. اس ایکسائٹمنٹ میں ہم نے پہلے بھی کلاشنکوف کلچر اپنا تباہ، ہیروئن کلچر، فلانا کلچر، یہ طالبان کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے ہمیں، طالبان گورنمنٹ نہیں دیکھنا چاہیے. اگر دیکھنا چاہیے، اور جس طرح کہہ رہے روس، چین، باقی قوموں کے ساتھ مل کے اگر آپ ایک لائے عمل اپناتے ہیں تو کیوں نہیں؟ اگر وہ اپنی اچھی بات، اگر پاکستان کے لیے مفید ہو تو ٹھیک ہے، پاکستان کے لیے مفید نہ ہو تو سلام کر دینا چاہیے. عادل صاحب یہ فرمائیے گا کہ کابل ایئرپورٹ کی کیا صورتحال ہے؟ وہاں پہ سنا ہے کہ ابھی بھی اس وقت بھی بہت پرابلم ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ موجود ہیں.
دیکھیں چوئی صاحب، ایک تو بٹی صاحب نے جو بات کی ہے، میں ان کے لیے صرف اتنا کہوں گا کہ ان کو میرے پاس ذرا بھجوائے نا کابل، یہاں سے ان کو پنجشیر لے جاتے ہیں، دونوں فرنٹ لائن پہ جا کے دونوں بھائی گپ شپ بھی لگاتے ہیں، اور افغانوں اور پشتونوں کی ان کو ذرا اصل حالت بھی پتہ لگے تو مزہ آئے گا۔ اچھا، کابل ایئرپورٹ پہ چوئی صاحب جو اصل سچویشن ہے نا، دیکھیں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہے جنہوں نے غنی رجیم میں سرف کیا ہے، سرکاری عہدیدار رہے ہیں، فوج میں رہے ہیں، جو فوج تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی، پتہ ہی نہیں لگا کہ جی وہ کہاں گئی، اس میں رہے ہیں۔ ان میں تو ایک سینس آف فیئر آبویسلی موجود ہے، وہ نیچرل ہے۔ وہ 20 سال لڑے ہیں طالبان کے خلاف، دو طالبان نے عام معافی کا اعلان تو کر دیا ہے، لیکن وہ ابھی سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں کہ اس سے بہتر یہی ہے کہ ہم لوگ باہر چلے جائیں۔ ان کے پاس تو جنون ریزنز ہے۔ اچھا، ایک اور طرح کے لوگ موجود ہیں۔ دیکھیں، میں خود بھی پشتون ہوں، میں خود بھی باہر بھی جا چکا ہوں، سرف کر چکا ہوں۔ پاکستان سے لاکھوں پشتون جو ہیں وہ سعودی عرب، مڈ ایسٹ اور وہاں جاتے ہیں۔ تھوڑا وی لو ٹو گو آؤٹ سائڈ اور وہ کرے، اور اسی طرح افغانوں کا بھی ہے کہ کہیں اگر اپرچونٹی دیکھیں کہ جی وہ باہر جا سکتے ہیں۔ ایک تو جنون ریزنز ہے، جن لوگوں کا سینس آف فیئر ہے، وہ جانا چاہتے ہیں، ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، وہ طالبان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، فیئر انف، وہ ایک ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں یہاں، تو دیکھیں افغانس تو ایسے ہیں کہ 40 لاکھ روپے دے کے گھنٹوں سمندروں میں تیر کے، جنگلوں میں جا کے، کتے ان کے خلاف فوجی چھوڑتے ہیں، اور وہ بارڈر کراس کر کے برطانیہ پہنچتے ہیں، پناہ حاصل کرتے ہیں، امریکہ پہنچتے ہیں، وہاں پر پناہ حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی بہت زیادہ موجود ہے، جو میں دونوں سائیڈ کا آپ کو ویو بتا رہا ہوں۔ تو ایئرپورٹ کی جو سچویشن ہے، یہاں پر ایک عام انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جی امریکی جہاز آ رہے ہیں، اور آپ کے پاس بس نہ پاسپورٹ ہو نہ ویزا ہو، سارے افغانوں کو وہ بٹھا رہے ہیں۔ اب اگر یہ چیز پھیل جائے تو وہ تو پورا، یہ تو آپ اسلام آباد میں اس قسم کا اعلان کریں تو پورا اسلام آباد ایئرپورٹ بھر جائے گا، کراچی، لاہور، پشاور سارے ادھر پہنچ جائیں گے۔ تو یہ ایک سچویشن بھی ہے جو کہ آبویسلی اس کی وجہ سے چیزیں جو ہے کابل ایئرپورٹ پر آؤٹ آف کنٹرول۔ میرا خیال ہے 31 اگست کے بعد تک یہ افورڈ نہیں کر سکے گا افغانستان، اور اس طرح نہیں جانے دے گا۔ اس سے پہلے امریکن اگر لوگوں کو نکالنا چاہتے ہیں، یا ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، اس وقت تک تو ہو سکتا ہے، لیکن 31 کے بعد یہ ممکن نہیں رہے گا۔ عادل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جنید صاحب، آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، بریک لینی ہے میں نے۔ ہمارے سے بڑا کنسرن جو ہے نا وہ ٹی ٹی پی ہے، لیکن طالبان نے ابھی تک ٹی ٹی پی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ یہ اتنا تاخیر کیوں کی جا رہی ہے اس فیصلے میں؟ چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ جنید صاحب، بڑا سمپل سوال ہے سر، ہمارا سب سے بڑا کنسرن ٹی ٹی پی ہے۔ ٹی ٹی پی آج بھی افغانستان کے اندر ہے، طالبان کے ساتھ ان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں۔ طالبان نے ان کے لوگ پولیس چرخی جیل سے چھڑوا کے آزاد کر دیے، وہاں سے اپریٹ کر رہے ہیں، ہمارے لوگ آج بھی شہید ہو رہے ہیں۔ ہم پریشر ڈال رہے ہیں طالبان کے اوپر کہ کم از کم اس کو بند کریں، لیکن طالبان اس پہ کوئی پوزیشن ابھی تک نہیں لے پا رہے۔ تو ہمیں فیوچر میں کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ چودھری صاحب، ہمارا پریشر بے وقت ہے، وقت سے پہلے ہے، اور ایک ایسے گروپ پر ہے یا ایسے لوگوں پر ہے جن کی حکومت کا ابھی تک قیام نہیں ہوا، جن کو ریکگنیشن ابھی تک نہیں ملی، جنہوں نے ابھی تک اپنی سٹیٹ پالیسی اور فورن پالیسی کا رول آؤٹ نہیں کیا، جنہوں نے پاکستان کے ساتھ ابھی تک کوئی معاہدہ یا کسی معاہدے میں انٹر نہیں ہوئے، ان سے مطالبات تو ایک ہوا میں بڑھ ہے نا۔ تو اس کا ابھی وقت نہیں ہے یہ مطالبات کرنے کا، اور میں اس بات کو نہیں مانتا کہ طالبان اور وہ ایک ہی کچھ ہیں، یا ان کے بہت گہرے مراسم ہیں اور وہ پاکستان کے مفاد کے خلاف ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔